إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قرآن کریم کا ہر قصہ انتہائی عظیم الشان، انتخاب کرنے والے رب العالمین ہوں. یہ کائنات قصوں سے بھری پڑی ہے. ان قصوں میں جن کا انتخاب خالق ارض السماء والارض وہ کریں، جیسے وہ بے مثال، اسی طرح ان کا انتخاب بے مثال. قرآن کریم کے بہت سے قصوں میں سے ایک نہایت ہی عظیم الشان قصہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا قصہ ہے. اس حوالے سے اللہ مالک کی توفیق سے کچھ عاجزانہ گزارشات گزشتہ خطبہ جمعہ میں عرض کرنے کی حقیر سی کوشش کی گئی. آئیے آج بھی معمولی سی اس قصہ کے حوالے سے کچھ بات سمجھنے سمجھانے کی اللہ ہی کی توفیق سے اور ان سے مدد طلب کرتے ہوئے کہ کچھ لے کے جائیں، تو اس حوالے سے بات کہنے سننے کا آغاز کریں. اس قصہ کے حوالے سے آج کی گفتگو کا پہلا سبق، پہلا درس، پہلی نصیحت جو ہر مرد اور ہر عورت کے لیے ہے وہ یہ ہے: ابراہیم علیہ السلام نے قوم سے جدا ہونے پر، وطن سے نکلنے پر اپنے اللہ سے
ساتھی مانگا، بیٹا مانگا۔ پہلا سبق یہ ہے، بس بیٹا مانگا یا اس کے ساتھ کچھ اور بات بھی عرض کی۔ میرا یہ گمان نہیں بلکہ یقین ہے، جیسا یقین ہے بہت سے کہنے والے کھوٹے اور بہت سے سننے والے، اللہ نہ مجھے کھوٹا بنائے نہ آپ کو بنائے، اس بات سے غافل ہیں جو آج کے اس پہلے سبق میں اللہ کے لیے پوری توجہ کریں۔ میری اور آپ کی بات کیا عرض کیا؟ رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب بیٹا چاہیے لیکن کیسا ہو؟ بس بیٹا چاہیے، اور میری اور آپ کی اکثریت کی خواہش یہیں ختم ہو جاتی۔ بیجی دعا کرو اللہ پتر دے اللہ دے، لیکن پتر ملنا نعمت نہیں۔ میرے سامنے بزرگ سمجھدار پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، پتروں کا عذاب شاید ہی دنیا میں ایسا کوئی عذاب، پتروں کے ستائے ہوئے جتنا وہ ڈوبے ہوتے ہیں شاید کوئی ہو، نہ بول سکتے ہیں نہ چپ کر سکتے۔ میرے گمان کے مطابق غم کی انتہائی حدوں میں سے ایک حد یہ ہے، آدمی نہ اپنا غم کہہ سکے نہ چھپا سکے۔ بیٹوں کا غم، بیٹوں کا دکھ اللہ ہر کسی کو بچائے، اور جو مبتلا ہے انہیں نجات دے۔ وہ ایسا غم ہے کہ نہیں، کس سے بات کرے؟ اپنی داڑھی، اپنے بال کسی کے ہاتھ میں دے، آدمی مشورہ نہیں کر سکتا، کہاں سے ڈھونڈے بندہ جس سے دل کی کہانی کہہ کے رہنمائی دے؟ لیکن کیا یہ جو عذاب ہم پہ آ چکا ہے، اور میرا یہ گمان ہے، اور اللہ کرے پہلے گمان کی طرح یہ بھی غلط ہو جائے، اکثریت اس عذاب میں مبتلا ہے۔ کیوں افضل؟ کیا کریں؟ اور میرا یہ بھی عقیدہ ہے اس عذاب کا آغاز ماں باپ سے ہے۔ آئیے ابراہیم علیہ السلام کے قصہ کے حوالے سے اس بات کو سمجھیں۔ انہوں نے اس بات کی فکر کب کی؟ فکر ہو رہی ہے کون سا انسٹیٹیوشن ہے، کون سا اسکول ہے، اور کس ملک میں جا کے پڑھنا ہے۔ بیڑا غرق ہوتا ہے تو ہوتا رہے، اپ گریڈ تو ہوگا، اسٹینڈرڈ تو اعلیٰ ہوگا، کمپٹیشن کے امتحان میں کامیابی کے چانسز تو بڑھیں گے۔ تیری عقل کا ماتم کیا جائے، یہ ساری ترقیاں باتیاں پہلے تیرے بچے کا اخلاق ہے۔ اگر تجھے جوتیاں مارے اس کے کمپٹیشن کے امتحان کا تجھے کیا فائدہ؟ بابا ان کو باہر بیٹھ جائے، میں میٹنگ میں ہوں۔ لعنت ہے ایسی پرورش کرنے والے پر۔ کیا پرورش کی ہے؟ ہاں اس نے محنت کی، اگر بگڑ گیا ہے اللہ اس پر رحم کرے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کب فکر کی؟ قوم سے نکلے ہیں، بچے کا نام و نشان بھی نہیں، نہ اندر نہ باہر۔ رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب
بیٹا مانگتا ہوں لیکن کیسا؟ وہ نیکوکاروں میں سے ہو۔ اللہ اکبر۔ اور نبی کا بول کسی اور انسان کا بول نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے نیک بیٹا نہیں مانگا۔ پہلی بات بیٹا نہیں مانگا خان صاحب، نیک، اور نیک بھی کیسا؟ من الصالحین۔ ابن عاشور نے رحمہ اللہ ایک مفسر ہیں، ایک مقام پر اس اسلوب کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ نیک نہیں، ایسا ہو جو نیک، وہ نیک لوگ جو نیکی میں کائنات میں نامور تھے ان میں سے ایک ہو۔ بات واضح ہو رہی امجد صاحب؟ صرف نیک نہیں، کیسا نیک؟ مولا کریم انسانوں میں سے جو نیک ہونے میں بلندیوں میں پہنچے، آپ جو مجھے بیٹا عطا فرمائیں وہ ان میں سے ایک ہو۔ تو اللہ نے اسی قسم کا بیٹا دیا کہ نہ دیا؟ کم و بیش 2 ہفتے بعد اسی بیٹے اور اس کے باپ کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے قربانیاں ہوں گی انشاءاللہ کہ نہ؟ مزید سنیے، یہ بات صرف ابراہیم علیہ السلام کی نہ تھی، اللہ والوں کا ہمیشہ سے دستور یہی رہا ہے کہ وہ اولاد کے حوالے سے اس بات کا نہایت فکر کرتے۔ زکریا علیہ السلام بوڑھے ہیں، اور کتنے بوڑھے؟ بڑھاپے کی آخری حد کو پہنچے۔ بیوی بانجھ ہے کب سے؟ جوانی ہی سے بانجھ۔ اب مانگ رہے ہیں بیٹا۔ دیکھیے مانگنے والے پہ قربان جائیں، یہ نہیں کہا بیٹا دے دو، نہیں، عرض کیا رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے رب مجھے عطا کیجیے اپنی طرف سے نسل، بس نہیں، نسل کو کیا کرنا ہے؟ چوہے میں ڈالنا، طیبہ، پاکیزہ ہو۔ اور اب پہ دو جگہ گواہ ہے، اگر غلط ہوں میں التماس کرتا ہوں کھڑے ہو کے مجھے بتلا دیجیے۔ اولاد کی خیر تب ہے جب وہ پاکیزہ ہوں، وگرنہ کوئی خیر نہیں۔ بابا مر رہا ہے، رات کے 2 بج چکے ہیں، بستر پر پانی سے باہر مچھلی کی طرح تڑپ رہا ہے، اور نالائق آوارہ اللہ جانے کس محفل میں کیا کر رہا۔ یہ بیٹا کا ہونا اچھا کہ نہ ہونا اچھا؟ اور اب جو کہانی آ رہی ہے اور آ چکی ہے، صرف بیٹے ہی نہیں بلکہ اس کے بعد کچھ کہنے کی مجھ میں تاب نہیں۔ اللہ نہ کرے کسی کو رات 12 بجے کے بعد نکلنا پڑے، سڑکوں پہ کیا دیکھتا ہے؟ نوجوان لڑکے، اور اس کے ساتھ میں کچھ نہیں کہتا۔ کوئی فائدہ ہے اس نسل کا؟ اللہ کے لیے اپنی جانوں پہ رحم کرے۔ اور اس بربادی کا آغاز لڑکوں اور لڑکیوں سے نہیں، باپے اور مائی سے ہو۔ بیڑا غرق ہم نے خود کیا۔ زکریا علیہ السلام کی فریاد جو رب العالمین نے سورہ مریم میں خود بیان کی ہے، وہ بھی سماعت فرمائیے، اور سننے سے پہلے میرے ساتھ اس بات پہ توجہ فرمائیے
رب کریم کو اپنے بندے کی یہ فریاد کتنی پیاری ہوگی کہ قرآن کریم کے ایک سے زیادہ مقامات پر انہی کے الفاظ میں انسانیت کے لیے اور جنوں کے لیے محفوظ کر رہے ہیں۔ عرض کیا جس طرح اللہ تعالی نے بیان کیا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، میرے لیے عطا فرمائیے ایک ساتھی۔ کس نے کہا؟ سب جواب دیجیے۔ مرزا صاحب، حضرت زکریا علیہ السلام۔ ساتھی مانگا، بات ختم نہیں۔ یا رسونی، وہ میرا وارث ہو، وہ میرا وارث ہو۔ کس میں؟ ران صاحب، انبیاء کی وراثت مال کی نہیں ہوتی، انبیاء کی وراثت مال کی نہیں ہوتی، انبیاء کی وراثت دین کی ہوتی۔ میں دعوت کا کام کر رہا ہوں، وہ بھی کرے۔ میں تبلیغ کی ذمہ داری نبھا رہا ہوں، وہ بھی نبھائے۔ یا رسونی، بابا زکریا زندگی بھر دعوت دے رہے ہیں، بات ختم نہیں۔ یا رسونی، مجھے ایسا بیٹا دیجئے جو دین کے کاموں میں میرا وارث ہو۔ اور بڑے باپ کی تمنا دیکھیے، وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، وہ میرا ہی وارث نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ مشہور بات ہے، انسان اپنے سے بڑا کسی کو بنتے ہوئے دیکھ کر شاید ہی پسند کرتا ہے کچھ۔ میرے ایک جاننے والے ہیں، ان کے نواسے کے بارے میں نے دعا دی، اور وہ کرنل ہے، ریٹائرڈ۔ میں نے اپنے خیال میں بڑی دعا دی، ان کا بچہ کیڈٹ کالج میں ہے، کہ اللہ اس کو بریگیڈیئر بنائے۔ کہنے لگے نہیں، اللہ اسے جنرل بنائے۔ میں نے کہا آمین، مسلمان جنرل بنائے۔ آدمی یہ فطری خواہش، اپنی نسل کو اپنے سے بڑا ہونا چاہتا۔ تو زکریا علیہ السلام کے نزدیک بڑائی کا معیار کیا ہے؟ یرثنی ویرث من آل یعقوب، میرا وارث ہو اور آل یعقوب کا۔ اپنی وراثت دین میں صرف اپنے بیٹے کے لیے وہ نہیں چاہتا، آل یعقوب کا بھی وارث ہو۔ جتنے انبیاء ہو چکے ہیں ان تمام کی دینی ذمہ داریوں کو اٹھانے والا۔ اب بھی نہیں رکے، وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، یا اللہ ایسا ہو، اللہ نہ کرے کہ کوئی بد تہذیبی کی بات ہو، اللہ سے اس طرح بات کریں جیسے اپنی مرضی کا سودا لے رہے۔ لاڈ ہیں اللہ والوں کے اللہ سے۔ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اور اے اللہ اسے رضیہ بنا۔ رضیہ کیا ہے؟ آپ کا محبوب ہو، انتہا کر۔ بندہ اللہ سے محبت کرے، بہت بڑی بات، اور اس سے کتنی بڑی بات یہ ہے کہ عرش والے رب کسی سے محبت کریں۔ تو جب بیٹے کے لیے ٹارگٹ بنانا ہے تو پھر کرنل کیوں؟ پھر فیلڈ مارشل مانگو، اور فیلڈ مارشل بننا دنیاوی اعتبار سے اگر بڑی چیز ہے تو ہو، اللہ کا محبوب بننا اس کے مقابلے میں دنیا کی کون سی چیز؟ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اے اللہ اس کو محبوب بنا۔ آپ بھی اس سے محبت کریں اور اس کے اخلاق اتنے اچھے ہوں، یہاں سے گزر جائے
اخلاق کی خوشبو ایسی ہو کہ مخلوق بھی اس سے محبت کرے. اس حوالے سے میرے سامنے اور بھی مثالیں ہیں. ان کو چھوڑتے ہوئے ایک نیا سبق اپنے اور آپ سب کے لیے عرض کرتا. اللہ کریم نے فرمایا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ. انہوں نے فریاد کی. ہم نے کیا کیا؟ تو ہم نے انہیں ایک نہایت بردبار بچے کی بشارت. دل چاہتا ہے زیادہ سے زیادہ عرض کروں، لیکن اللہ کی فضل و کرم سے خوشی ہے، وقت کی پابندی. توجہ فرمائیے، اس ٹکڑے مبارکہ میں بہت سی باتوں میں سے ایک بات کہ اللہ نے جو بچہ دیا اس میں جو خوبیاں رکھی، ان میں سے ایک بہت بڑی خوبی کیا تھی؟ وہ وہی ہوگی جس کا اللہ نے ذکر کیا. کیا خوبی تھی وہ؟ حلیم، نہایت بردبار. یا اللہ ہدایت. آبے کا آبا ہی بگڑ چکا ہے. جو چیزیں بلند و بالا ہونے کا سبب تھیں وہ ہمارے نزدیک گھٹیا، اور جو گھٹیا چیزیں تھیں ہم ان پر نازا اور فخر کرنے والے. ایک شیطانی جملہ بہت چلتا ہے، میں برداشت نہیں کر سکتا. چلتا ہے کہ نہیں؟ میں غصہ کنٹرول نہیں کر سکتا. یہ بکواس سنا جاتا ہے کہ نہیں؟ داماد آیا سسر کے گھر، ہارن دیا، بڈھا بابا باہر نہیں آیا. آئے گا تو اٹھ کے مل لوں گا. اب لمبی مدت ماتم ہو رہا ہے. یہ توہین میرے لیے ناقابل برداشت کہ میں نے ہارن دیا اور بڈھا باہر نہیں آیا. یہ ڈرامہ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ اب صاحب حلیم، اگر کسی نے زیادتی بھی کی ہے اور بدلہ دینے کی طاقت بھی ہے، اس کا نام ہے تحمل. اور یہ کتنی بڑی خوبی ہے. اللہ عطا کیے جانے والے بیٹی کی اس خوبی کا سب سے پہلے ذکر کرے. اور یہ بدبخت اس خوبی سے محروم ہونے کے ہو اپنے یہ بہت بڑا سرمایہ سمجھ. یہ بکواس ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور یہی بدبخت جب بہنوئی کے گھر میں جاتا ہے، بہن بیچاری دروازہ کھولتی ہے، بہنوئی اندر ہے، 4 گھنٹے وہاں بیٹھتا ہے، بہنوئی اس کی بری صورت دیکھنے کے لیے اس کے سامنے نہیں آتا. وہاں برداشت کرتا ہے کہ نہیں؟ پتہ نہیں میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ وہی سورما ہے. بڈھے کا باہر نکلنا برداشت سے باہر نہ نکلنا برداشت نہیں ہو سکتا. اب 4 گھنٹے وہاں مرا پڑا ہے، وہ اس کی بری صورت دیکھنے کے لیے ڈرائنگ روم تک نہیں آتا اور وہیں سے دفع ہو جاتا. کدھر گئی تیری برداشت؟ معمولی اپنے مزاج کے خلاف بیوی کی بات دیکھتا ہے، اور بیوی شرفا کی بیٹی ہے اور فیصلہ کر چکی ہے کہ میں نے اپنے بڈھے ماں باپ کو تکلیف نہیں دی. دل کا بیمار ہے باپ، ماں شوگر میں پھنسی ہے، بری خبر جائے گی،
شاید وہ فوت ہو جائیں، وہ برداشت کریے، فیصلہ کر چکے، اور یہ بدبخت یہی گردان پڑے جا رہا ہے، میں برداشت نہیں کرتا، لے جاؤ اسے۔ یہ کہانی چل رہی ہے کہ نہیں؟ محمد خان سرحد میں بھی یہ قصہ ہے، یہ کچھ اور ہے۔ اور اگر بیوی زوردار ہے، سب چیزیں برداشت ہو رہی ہیں۔ اگر بیوی ترکی بترکی نمٹنے والی ہے تو پھر غصہ کدھر جاتا ہے؟ اور اس کو باعث فخر سمجھا اللہ کے لیے میں سب سے پہلے اور آپ سب اپنے طرز عمل پہ نظر ثانی کریں۔ اللہ کریم نے ابراہیم علیہ السلام کی تعریف قرآن کریم میں بہت جگہ کی ہے۔ ایک جگہ فرمایا ان ابراہیم لأواہ حلیم، یقیناً ابراہیم علیہ السلام، یقیناً ابراہیم علیہ السلام نرم دل، یقیناً نہایت بردبار تھے۔ اگر زیادتی کو طاقت کے باوجود برداشت کرنا ذلت کی بات ہوتی تو اللہ نے اپنے خلیل کے لیے یہ بات بیان کرنا۔ امام مسلم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے، اشج عبد القیس ایک قبیلے کے سردار حاضر خدمت ہوئے، آپ نے فرمایا تجھ میں دو خوبیاں ہیں اللہ ان کو پسند کرتے، تجھ میں دو خوبیاں ہیں اللہ ان کو پسند کرتے ہیں، الحلم والانات، کہ تو بردبار ہے، یا اللہ مجھے بھی دے دے، آپ کو بھی دے، کوئی زیادتی کرے انتقام لینے کی صلاحیت ہے نہیں، یہاں ڈنڈے والا سخت ہے، وہاں اچھا اخلاق، اچھی بات، امتحان تو تب ہے جب قوت ہے، پھر فرمایا تجھ میں دو خوبیاں ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں پسند کرتا، ایک بردباری، نمبر دو جلد باز نہیں۔ خطبہ کا آخری جملہ، جن خوبیوں کی بنا پر اللہ کسی سے محبت کرے کیا ان خوبیوں والوں کو اللہ ذلیل کرے؟ شیطان غلط ہے، اللہ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے اور آپ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه۔ آج کے خطبہ جمعہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصہ قربانی کے حوالے سے دو نصیحتیں اپنے اور آپ سب کے لیے عرض کی گئی۔ پہلی بات، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالی سے بیٹا طلب کرتے ہوئے ساتھ ہی یہ گزارش بھی کی کہ ان کا بیٹا ان لوگوں میں سے ہو جو نیکی میں دنیا کے نامور لوگوں میں سے ایک ہو۔ دوسری بات، تحمل اور بردباری انتہائی بڑی اور عظیم خصلت ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے خلیل کی فریاد قبول کرتے ہوئے بچے کے بارے میں جو خوبیاں بیان کی، ان میں سے ہمارے سبق کی پہلی خوبی وہ یہ تھی کہ وہ بچہ نہایت بردبار تھا،
اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان دروس سے فائدہ اٹھانے والوں میں اپنی رحمت سے شامل فرمائے۔ جو عذاب ہم پر آ چکا ہے اللہ اس سے نجات عطا فرمائے، جو اس میں مبتلا ہیں اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، اور جو بچے ہیں اللہ ان کو بچائے رکھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔